اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کو اہل عالم کو یہ رحمت عطا کرنی تھی تو یہ بہانہ آیا۔ ہار کھویا ہوا تھا ماں ملا کہاں؟ سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اب قافلہ جب روانہ ہونے کو ہوا تو ہم نے اپنے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار ہوا کرتی کنت ارکب والے، تو ہمیں وہ ہار اسی کے نیچے ملا۔ تھوڑی دیر کے لیے سرکار نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، اترتے وقت ہار گر گیا اور اونٹ اسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ تب ملے کہاں؟ لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ دوسری حدیث سنی صاحب، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ہوئی جناب والا تیمم کے آغاز کی تاریخ۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ تیمم کا آغاز کب سے ہے، کیسے ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پیش کر کے کس آیت کریمہ کا سبب نزول بتاؤ، تو یہ بتا سکتے ہیں آپ۔ اچھا، دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اوتی تو خمسن، مجھے 5 باتیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی 1 مہینے کی دوری، 1 مہینے کی مسافت سے ہی روب اور دبدبے کے ذریعے، کہ میں 1 مہینے کی دوری پہ رہتا ہوں تو میرے دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ہمت نہیں کرتا۔ وہ جعلت للارض مسجدا، اس کی ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں ہرقل نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، 1 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ سرکار کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ ہرقل 1 لاکھ کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرے ہمیں اس کے میدان میں پہنچنا چاہیے۔ تو ایک قول پر 36,000 اور ایک قول پر 40,000 کا لشکر تیار ہوا اور تبوک میں لشکر لے کر سرکار پہنچ گئے۔ وہاں سے تھوڑا ہی فاصلہ تھا ہرقل کا، روم کا، مگر سرکار نے جو سفر کیا ہے تو یہاں سے تو بہت لمبی مسافت تھی۔ ہرقل اور اس کے لشکریوں کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ رسول اللہ ان کے میدان میں چلے گئے اور 11 روز تک وہاں رہے۔ وہ لوگ مدینہ پر کیا حملہ کرتے، اپنے ہی میدان میں سرکار پر وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت سے ہی میرا روب اور دبدبہ دشمن کے دل میں ڈال کر میری مدد کی گئی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، یعنی کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ خصائص نبوت بیان ہو رہے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جعلت للارض، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، وہ طہور اور مطہر بنا دیا گیا۔ طہور مطہر کے معنی میں تو مسجد بنا دیا گیا کہ پہلے کی امتوں پر یہ لازم تھا کہ نماز اپنی مسجد میں ہی پڑھیں، مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ مسجد ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ روئے زمین پر تم جہاں رہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، زمین پاک ہے نماز پڑھو۔ تو پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، یہاں مسجد بنا سجدہ گاہ، اور طہور بنا دی گئی یعنی مطہر۔ یہ تیسری خصوصیت ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو اور نماز پڑھو، تو مطہر بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک لفظ پر غور کیجیے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جعلت للارض، میرے لیے زمین کو مطہر بنا دیا گیا، ارض کو۔ تو لفظ الارض مطلق ہے، اب اس کے تحت جتنی چیزیں بھی شامل ہوگی اس اطلاق کے تحت، وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے وضو درست ہوگا۔ اور جن سے ارض میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ علیہ رحمٰن نے شمار کی ہیں، جن میں پتھر بھی ہے، اس لیے تراب کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حنفی مذہب ہے، یہ حدیث پاک ہم حنفیوں کے لیے بہت ہی واضح اور بہتر دلیل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فیما رجل من امتی، میری امت کے جس آدمی کو بھی نماز مل جائے، نماز کے وقت آ جائے،
جہاں کہیں بھی تو وہ نماز پڑھ لے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے لیے مغانم حلال کیے گئے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. اور یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے، جس میں یہ ہے کہ لوگ ایک عرصہ دراز تک قیامت کی ہولناکیوں میں رہیں گے، پھر یہ طے کریں گے کسی کو اپنا شفیع مقرر کرنا چاہیے تو لوگ حضرت آدم کے پاس اور حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم اللہ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بھیجیں گے. جب لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سرکار سب تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ. میں سرکار فرمائیں گے انا لہا، میں یہ کروں گا، میں شفاعت کروں گا. اسی کا نقشہ کھینچا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ اللہ نے. پیش حق سرکار پھر سب کہیں گے انا لہا، میں شفاعت کروں گا، اور سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اسی کا نقشہ کھینچا ہے عاشق رسول اللہ علیہ رحمٰ نے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پوری نعت شریف ہے ہدایت بخشش میں، اس کو پڑھیے اور پڑھتے جائیے اور دل وجد میں مسرور ہوتا چلا جائے. یہاں شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ ہے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی اپنی قوم خاص اپنی قوم طرف مبعوث کیے جاتے تھے. سرکار سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی قوم میں آئے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 70 نبی ہوا کرتے تھے. ایک نبی اپنی ایک قوم کے لیے، دوسرے نبی دوسرے قوم کے لیے، تیسرے نبی تیسرے قوم کے لیے. وہ بعثت الی الناس عامہ، اور مجھے سارے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا. یعنی کسی ایک قبیلے اور قوم ساتھ خاص نہیں کیا گیا، بلکہ ساری دنیا میں جتنے قبائل جتنی قومیں ہیں ساری اقوام عالم کے لیے مبعوث کیا گیا. اور پھر یہ عموم ہے تو عموم کا تقاضا یہ ہے کہ ساری اقوام عالم جو قیامت تک آئیں گی وہ بھی تو اقوام عالم ہیں، لہذا ساری اقوام عالم کے لیے مبعوث کیا گیا اور قیامت تک کے لیے مبعوث کیا گیا. رسول اللہ کی رسالت قیامت تک کے لیے. گنیے تو جناب والا 5 خصائص نبوت یہاں سرکار نے بیان کیے ہیں جو حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، وہ حضور کو بھی ملے. پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اور دوسری چیز جعلت للارض مسجدا وطہورا. تو ہے تو 2 خصوصیت، مگر چونکہ دونوں خصوصیتوں کا تعلق ارض سے ہے اس لیے اس کو ایک شمار کیا گیا. حقیقت میں 2 ہیں، تو خیر ابھی آپ 2 ہی شمار کیجیے. تیسری خصوصیت توحلت للمغانم، تیسری خصوصیت توتیت الشفاعہ، چوتھی خصوصیت کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ. اور تو 5ویں خصوصیت وہی ہے، وہ دو مسجد و طہورہ کو 2 خصوصیت مانیں گے، اس طرح سے یہ 5 خصوصیتیں ہو جائیں گی. یہ گنتی تھوڑی سی بگڑ گئی ہے تو 6، مگر وہی ہے کہ زمین چونکہ مسجد اور طہور دونوں کا تعلق، دونوں خصوصیتوں کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے اس کو سرکار نے ایک ہی شمار کیا. ایک مرتبہ شمار کیجیے. نصرت بالرعب 1، جعلت للارض مسجدا وطہورا 2، اور احلت للمغانم 3، اوتیت الشفاعہ 4، اور کان نبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ یہ 5. یہ 5 خصوصیتیں ہیں اور حقیقت میں 6 خصوصیتیں ہیں. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون کی حدیثیں اور بھی ہیں. کسی حدیث میں سرکار نے 3 ہی خصوصیت بیان کی گئی ہے، مگر وہ 3 ان 5 کے سوا ہیں. کسی میں 4 بیان کی ہیں. اور اس طریقے سے علماء نے 12 تک سرکار کے خصائص کو پہنچائے ہیں، اور بعض محققین علماء نے 17 تک پہنچائے. اس کا ذکر اعلیٰ علیہ رحمۃ و رضوان نے کیا. امام محمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کی نگاہ احادیث نبویہ پر کتنی وسیع تھی، کتنی دقیق تھی، سبحان اللہ. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو ایک زمانہ ہوا پڑھے ہوئے ٹھیک یاد نہیں آتا ہے، تو 31 یا 32 اعلیٰ علیہ لکھا ہے کہ مجھ کو 31 خصائص نبوت مل گئے. سارے احادیث خصائص کو تلاش کیا تو 31 یا 32 یا 33 خصائص وہ کل ہیں.
اور ان تمام خصائص کو آیات علیہ الرحمٰ نے شمار بھی کیا اور ان کی حدیثوں کا اختصار بھی پیش کیا. آپ کو وہ بحث دیکھ لینا چاہیے، اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے. جس کتاب میں یہ ہے اس کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. احادیث خصائص اس کا عنوان ہے. عناوین بہت ہیں، ان میں ایک عنوان آخر میں آیا احادیث خصائص، وہاں پہ اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ نے اس کی صراحت کی. تو یہ خصائص جو ہیں 31، 32، 33 ہیں. اور ایسے کچھ دوسرے نوع کے خصائص ہیں وہ تو سینکڑوں ہیں. تو انہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ خصائص النبوہ دیکھیے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص النبوہ 2 جلدوں میں، وہ تو سینکڑوں ہیں. اور بھی اس مضمون پر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ مٹی کا مطہر ہونا اور اس سے تیمم کا جواز اور تیمم کی نعمت یہ اس امت کے لیے خاص ہے. اس سے پہلے کسی اور امت کو یہ نعمت نہیں ملی تھی. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، جب نہ پانی ملے اور نہ مٹی ملے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے فقہاء حنفیہ، ہمارا مذہب یہ ہے کہ احترام میں وقت کے لیے، وقت نماز کے احترام میں نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لیں، یعنی رکوع سجدہ قیام کود کر لیں. اور جب مٹی یا پانی میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے. اس سلسلے میں یہاں پر وہی حدیث اسی حدیث کی اختصار پیش کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی آپ نے پڑھی، یعنی حدیث عائشہ جس میں تاریخ بیان کی گئی ہے نزول تیمم کی. اس میں کیا ہے، اس میں یہ چیز تو نہیں بیان کی گئی ہے، بس یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے، اب تو یہ معاملہ پیش آ گیا تو آیت تیمم نازل ہوئی. اور کچھ لوگ، ایک روایت میں کچھ لوگ گئے تھے ہار تلاش کرنے کے لیے، ہار نہیں ملا اور دیکھا کہ نماز کے وقت جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے اسی حال میں نماز پڑھ لی بغیر وضو کے ہی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز کی اعادہ کا حکم نہیں دیا، مگر اس وقت چونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایسا کر لیا تھا اس لیے سرکار نے باقی رکھا. اور جب آیت تیمم نازل ہو گئی تو اب وہ رخصت نہیں رہی. باب التیمم میں کیا ہے، فی الحضر ان لم یجد الماء، حضر یعنی شہر میں، آبادی میں تیمم کرے اگر پانی نہ ملے تو شہر میں بھی تیمم کر سکتا ہے جبکہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو. تو یہی قول عطا کا ہے جو تابعی ہیں، یہی قول ہمارا بھی. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس مریض کے پاس پانی ہو، وہ مریض ہے، اپنے ہاتھ سے وضو نہیں کر سکتا ہے، وہ ایسے آدمی کو نہیں پا رہا ہے جو اسے تیمم کرائے، جو اس کو وضو کرائے تو تیمم کر لے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے زمین جرف میں ان کی زمین تھی، وہاں سے آئے اور مربد النعم کے پاس عصر کا وقت آ گیا. مربد النعم یہ کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے. تو انہوں نے وہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لی. پھر مدینہ میں داخل ہوئے تو سورج بلند تھا، تو انہوں نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، کیونکہ جب نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پہ 1 کلومیٹر دوری تک پانی، 1 میل کی دوری پر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. یہی کام انہوں نے کیا، لہذا وہ نماز صحیح و درست ہوئی. سمیعت عمیرن مولا ابن عباس عارج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں اور عبداللہ بن یسار یہ سرکار کی زوج مطہرہ حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو فرماتے ہیں عمیر کہ میں اور عبداللہ بن یسار دونوں آئے، یہاں تک کہ ہم لوگ ابو جہیم بن حارث بن سمہ
انصاری کے پاس پہنچے تو ابو جہیم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے. فلقیہ رجل، تو ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہو گئی. اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے، چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر سلام کا جواب دیا. اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً ہر حال میں باوضو رہتے تھے. ممکن ہے استنجا کیا ہو، پانی نہیں ملا، اس لیے آپ نے وضو کو مؤخر کر دیا پانی ملنے تک. مطلب ایک شخص نے سلام کر دیا تو سلام کا جواب دینا تھا. سلام کے جواب میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالت آتا ہے، اور لفظ سلام خود بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم حسن ہے. تو سرکار کو یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور بے طہارت بے وضو. اس لیے اب اگر آپ دو صورتیں تھیں، پانی تلاش کرتے اور وضو کرتے، تب تک تو وہ آدمی چلا جاتا، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور یہ واجب یوں ہے، اس طور پر ہے کہ اتنے بلند آواز سے جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا جواب دینے والے کی بات اور کلمات کو سن سکے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ سامنے ہو اور قریب ہو. اگر وہ روپوش ہو جاتا تو بھی جواب سلام کا مال نہیں رہ جاتا، یا بہت دور چلا جاتا کہ سرکار کی آواز وہاں تک نہ پہنچے جواب سلام کی، تو بھی سلام کا محل فوت ہو جاتا. تو چونکہ یہاں جواب دینا تھا، جلدی نہ کی جاتی تو جواب سلام کا محل فوت ہو جاتا. اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ تیمم کر کے جواب دیا جائے. لہٰذا سرکار علیہ السلام نے فوراً ایک دیوار پر ہاتھ مار کر کے 2 بار ہاتھ مار کر مسح کیا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تیمم ایک ضرورت سے کیا گیا ہے، ایک ایمرجنسی ضرورت کے لیے، لہٰذا اس تیمم سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور یوں بھی یہ بات مقصودہ نہیں ہے، تو جیسے نماز ہے تو اس لیے بھی اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ جواب سلام ہی کے لیے تھا. باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما السجدة للتيمم، کیا دونوں ہاتھوں پر پھونکے جبکہ تیمم کے لیے پاک مٹی پر ضرب لگائے، یعنی پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو شادہ کر کے ضرب لگائے تو کیا ان میں پھونکے؟ میں بتا چکا کہ اگر دیکھے کہ گرد زیادہ لگ گئی ہے، مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو جھاڑ دے یا ہاتھ سے پھونک دے، تاکہ جھاڑنے سے اگر دیکھتا کہ جھاڑنے سے نہیں صاف ہوگا، کچھ گیلا پن ہے تو ہاتھ سے پھونک دے تاکہ وہ دور ہو جائے. اور اگر پھونکنے میں کچھ تھوک نکل جائے تو ایسا ممکن ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دونوں مضمون کی حدیثیں آ رہی ہیں. حدیث یہ ہے عبد الرحمن بن ابزہ عن ابی. ابن ابزہ یہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں جنوبی ہو گیا، مجھے پانی نہیں ملا. تو عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم اور آپ سفر میں تھے تو ہم لوگ جنوبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی. وہ اما آنا، لیکن میں نے تماؤ کے معنی آتے ہیں زمین پہ لوٹنا، لیکن میں نے زمین پہ لوٹ پوٹ کیا، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک زمین پہ لوٹ پوٹ کرتا رہا. پھر نماز پڑھ لی تو میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذکر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفی کے حق جاتے ہیں، بس یہ کافی تھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پہ ماری، یعنی ضرب لگائی،
دونوں میں پھونکا تاکہ گرد جھڑ جائے، پھر ان دونوں سے اپنے چہرے پر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ مگر سرکار نے نماز کی آدھے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ ایسا انہوں نے کیوں کیا کہ اصل میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وضو کے بارے میں، جیسا کہ ابھی تاریخ جو گزری ہے تیمم کی اس سے آپ معلوم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ یہ تو جنابت ہے، جنابت میں تیمم کافی نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اور حضرت عمار بن یاسر نے یہ سمجھا کہ تیمم تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، بس یہ ہے کہ وضو کا تیمم ہاتھ اور چہرہ ہے تو غسل کا تیمم پورا پاؤں ہونا، پورا بدن ہونا چاہیے، لہذا وہ زمین پر داہنے سے لے کر بائیں تک کچھ دور تک لوٹ پوٹ کرتے گئے اور بائیں سے لے کر داہنے آگے کچھ لوٹ پوٹ کرتے، سمجھے تیمم ہو گیا، نماز پڑھ لی۔ تو یہ اس زمانے میں چونکہ شرعی احکام ہر ایک تک پہنچے نہیں تھے تو جہل بالحکم یہ عذر تھا، لہذا سرکار نے ان کو نماز کی ادا کا حکم نہیں دیا۔ یہ مسئلہ ہم ایک جگہ اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، جہاں یہ ہے کہ افعال والا حرج حج کے مسئلے میں، تو اس توجہ کو یہاں بھی آپ یاد رکھیے گا۔ باب التیمم للوجہ والکفین، تیمم چہرے کے لیے ہے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے۔ بتا چکا ہوں تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں، ایک تو نیت، دوسرے چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر کفین سے مراد یدین ہے مسح کرنا۔ یہ وہی حدیث ہے عبد الرحمن بن افزا کی اور عمار کی۔ پھر اس کے بعد وہی حدیث ہے، اس میں البتہ ایک لفظ یہ آیا آخر میں کہ عبد الرحمن بن افزا نبی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے پاس حاضر تھے اور ان سے عمار نے کہا کننا فی سریۃ، ہم لوگ ایک سریہ میں تھے تو ہم لوگ جنبی ہو گئے، وقال، اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تفل فیہما، سرکار نے دونوں ہاتھوں میں تھوکا۔ تھوکنے کا مطلب یہ تھا سرکار نے دونوں ہاتھوں سے تھوکا تاکہ گرد جھڑ جائے، تو کچھ تھوک کے لعاب کے قطرات بھی اس کے اندر پہنچ گئے، چینٹیں پہنچ گئی۔ پھر وہی حدیث، اس کے بعد وہی حدیث، اس کے بعد وہی حدیث، باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، یعنی مسلمان کے لیے پانی ہے، یہ پانی کی جگہ پہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کے لیے تیمم کافی ہے جب تک کہ بے وضو نہ ہو، وضو نہ ہو تو اس وقت تک ایک ہی تیمم سے نماز پڑھتا رہے گا جیسا کہ وضو سے نماز پڑھتا رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کی اور وہ متیمم تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جو تیمم سے ہو وہ وضو والے کی امامت کر سکتا ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں لا باس بالصلاۃ علی السبخہ، سبخہ کہتے ہیں کھاری زمین کو جس مٹی میں کچھ کھارا پن ہو، تو اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی جنس ارض سے ہے، اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً کھاری پن جو ہوتا ہے نا، تو نمک جو ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، مٹی غالب ہوتی ہے، تو اس کا حکم مٹی ہی کا حکم ہے، مٹی زمین ہی کا حکم ہے، اس لیے یہ حکم ہے۔ ابو رضا عن عمران، اب ایک بڑی لمبی حدیث آ رہی ہے، گویا پورے ایک صفحے کی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور بہت سے مسائل اس حدیث پاک میں آئے ہیں۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور غور سنیے، جو کچھ ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن پہلے آپ لوگ ترجمہ مکمل کر لیجئے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی، حسین یہ بڑی ہا اور سعد یا نون، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، اور ہم لوگ رات بھر چلتے رہے، حتیٰ كُنَّا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، تو وقعنا وقعتن، تو ہم لوگ سو رہے، اور مسافر کے نزدیک اس وقت سونے سے زیادہ میٹھی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بتانا یہ کیونکہ رات بھر کے چلے تھے، نیند میٹھی تھی، ہم لوگ سوئے تو سوئے رہ گئے۔ اور فرماتے ہیں فما ایقظنا الا حر الشمس، تو سورج کی دھوپ سے ہی ہم بیدار ہوئے، جب سورج دھوپ پڑنے لگی تو اس کی تپش سے ہم لوگ بیدار ہوئے۔
سب سے پہلے شخص فلاں بیدار ہوا، سب سے پہلے فلاں شخص بیدار ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. پھر فلاں بیدار ہوا، وہ یہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں، یہ بیدار ہوئے. راوی کہتے ہیں کہ ابو رجا نے سب کا نام بتایا تھا اور بھول گئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پہ بیدار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سو جاتے تو ہم حضور کو بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک سرکار خود ہی بیدار ہوتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ما یہ رسول سرکار کے لیے کیا واقعہ پیش آیا ہے. یعنی کہیں وہی نہ آ رہی ہو، اگر وہی آ رہی ہوگی تو بیدار کر دیں گے تو وہ وہی کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. جب حضرت عمر بیدار ہوئے، ورا ما اصاب الناس، اور دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں، کان رجلا جریدا، اور یہ مضبوط دل کے آدمی تھے، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے کہا تاکہ سب لوگ بلند آواز سے بیدار ہو جائیں. پھر وہ برابر اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی بیدار ہو گئے. جب حضور بیدار ہو گئے تو صحابہ نے آپ کے پاس شکایت کی کہ حضور الذی اصابہم، ہم لوگوں کو یہ مصیبت پہنچی ہے، سب سوئے رہ گئے اور نماز رہ گئی. تو کبھی نماز سوئے میں فوت ہو جائے تو اس کو صحابہ اصابہم سے مصیبت سے تعبیر کرتے تھے. سرکار فرمایا ہے کوئی حرج نہیں، یا لا یثیر، کوئی دقت نہیں، ارتحلوا، یہاں سے کوچ کر چلو. مسلم شریف میں یہاں پر یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ ارتحلوا، کوچ کرو. فإنہ منزل حاضرنا فیہ الشیطان، کیونکہ اس جگہ شیطان آ گیا تھا، یعنی شیطان ہی نے سب کو سلا دیا ہے. سلانا عام لوگوں کے لیے، عام صحابہ کے لیے سرکار کی شیطان سے نسبت صحیح نسبت ہے کہ شیطان نے سلا دیا، بلکہ سرکار علیہ السلام کو شیطان نے سلایا بلکہ اللہ نے سلایا. تو فرتحل، وہاں سے کوچ کیا. فسارہ غیر بعید، تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد اترے. پھر وضو کا پانی منگایا، وضو کیا اور نماز کے لیے اذان ہوئی. لوگوں کو آپ نے نماز صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائی. صلی بالناس ہو یا صلی للناس ہو تو نماز پڑھانے کے معنی نہیں. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی الگ ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے لوگوں کے ساتھ جماعت سے. پوچھا ماں مانا کہ یا فلاں فلاں کیا چیز مانے ہوئی کہ تم لوگوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو؟ اس نے کہا حضور میں جنبی ہو گیا، پانی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا علیک بالصغیر، تمہارے اوپر پاک مٹی لازم تھی. فإنہ یکفیک، یہ تمہارے لیے کافی ہے. بس یہ حدیث لمبی پوری طویل حدیث میں یہی ٹکڑا ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتا ہے کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اسی طہارت سے تم نماز پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ تیمم جو ہے جنابت سے طہارت کے لیے بھی ہے اور حد سے طہارت کے لیے بھی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کیا. اچھا یہاں دیکھیے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ فجر کی نماز اگر جماعت کی فوت ہو جائے تو لوگ اذان دیں، تکبیر کہیں اور سنتیں پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں. اسی طور پر ہو تو یہ ظہر کا وقت آنے سے پہلے ذبح کبریٰ سے پہلے ایسا کر لیں تو سنتوں کی بھی قضا ہے اور جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور اگر ذبح کبریٰ آ گیا، نصف النہار شرعی ہو گیا یا اس کے بعد، تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہے اور پھر اب اذان بھی نہیں ہے، بلکہ جو ظہر کی اذان ہوگی اسی اذان کے تحت جو نماز قضا کرنی ہے نماز قضا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. چونکہ سرکار نے جو کچھ کیا ہے یہ ذبح کبریٰ سے پہلے کیا ہے، اس لیے ذبح کبریٰ سے پہلے اگر کوئی نماز فرض کی قضا کرنا چاہے تو قضا کرے اور اس میں سنتیں بھی پڑھ لے. یہ مذہب ہم حنفیوں کا ہے اور ہماری دلیل رسول اللہ کی یہی حدیث پاک ہے.